کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی. 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے. اتنا نفع ملا. واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا, کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو, یہیں پڑاؤ کر لو, پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے. حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں, پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی. کہتے خیمے لگ گئے, رک گئے. ایک ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی. فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر, جناب ابو بکر کے صاحبزادے, تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے, بڑے وجود ان کا, بسطۃ فی العلم والجسم, موٹے تگڑے. مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے. حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں. کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے, کھڑاؤں کہا جاتا تھا. حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا. صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام. یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو, ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ, پھر دھکے لگتے ہیں. اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں, اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں. اتنا زبردست سلام لیتے ہیں. وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے, لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے. وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے. حضور کے دستے مبارک کو چوما. لکڑی کے جوتے پہنے تھے, حضور کے قدم مبارک میں جوتا نہیں تھا. انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا. وہ جو ہے میری بات پر, یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے. تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی, سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا, عصا مبارک. جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے, دیر ہو گئی, پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے. تو تکلیف محسوس کی سرکار نے, تو چھڑی پیٹ میں چبھائی. فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے. اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, کانپنے لگے, رونے لگے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ. صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا, محبوب نیچے بیٹھ گئے, اپنا قدم مبارک دبایا. حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں ہم اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے. عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی, پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے. یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا, گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. میں نے حضور کو تکلیف دی, محبوب کو تکلیف دی. کہتے وہ تڑپنے لگے, رونے لگے. یہ مجھ ساری رات میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں, اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا. اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا, تہجد کا. سیدنا بلال حبشی آئے, خیمے کے باہر کھڑے ہو, کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا, کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا. محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں. کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا. آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے, جناب صدیق اکبر سے کہیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے. کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے, سحری کا وقت, حضور تشریف فرما ہے. کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا, اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی. قربان جائے, جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا, پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا. سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے, اس لیے تجھے بلایا ہے. فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے, ڈر رہے تھے, لیکن قربان جائیں نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا. حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی, تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا.
जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं पहले तो वो अकेला रोता था, अब हम सब ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर आप क्या फरमाने? कहने लगे नहीं यार, बेचारे का पेट बड़ा है, मैंने छड़ी चबो दी, उसको तकलीफ हुई होगी। और क्या लफ्ज़ है हदीस में, महबूब फरमाने लगे मैं सारी रात सो नहीं सका, इसका वो दर्द। ओ भाई तो अपने अब्बा को सख्त बात कह के आके बेड पे आराम से सो जाता है, तो अपनी अम्मा को सख्त जुमला कह के वो तड़पती रहती है, उसे वो सारी रातें याद आती है जो उसने बेटे के लिए बेदार रह के गुजारी होती है। तो एक फिक्रा कह के तू सोचता ही नहीं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, ये सुनने वाले हैं जो कमाल करते हैं, तूने ख्याल ही नहीं किया। महबूब फरमाने लगे सो नहीं पाया, चल अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। तो कहने लगे हुजूर वो तो मैंने पैर दबाया था, इसलिए आपने मुझे छड़ी चुभोई, आप क्या कह रहे हैं? तो महबूब फरमाने के वजाहत देखे, महबूब फरमाने लगे तूने तो अन देखे पैर दबाया था, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं छड़ी चुभोनी चाहिए थी, चल तू क्या मैंने माफ किया। तो अर्ज करने लगे हुजूर जिस तरह आप राजी हैं मैं भी उसी तरह ही राजी हूँ। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है पर मैं नहीं अभी राजी। हुजूर आप कैसे राजी होते हैं? फरमाया जी 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल करे तो मैं राजी हो जाऊंगा, तोहफे में रख ले सारे। कौन देता है देने को, फाजिल बरेलवी का अंदाज में जरा देखिए, कौन देता है देने को, इसका पंजाबी तर्जुमा है कि कौन देता है, देना से जिगरा चाहिए, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और